بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن شریف سیکھنے اور پڑھنے والوں کی اقسام کے بارے میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ کہ دین سے دوری اور نئے نئے نظریات، افکار، فلسفوں، سوچوں، فکروں کا شکار ہونے کے باوجود مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن شریف کو سیکھتے اور پڑھتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ ہمیں اپنے ہر کلمہ گو بھائی اور بہن کے بارے میں یہی حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے اور حق جاننے کے لیے اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن پاک کا مطالعہ یا قرات کرتا ہے۔ اس کی کوئی اور نیت نہیں ہوتی، ہمیں یہی حسن ظن رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے قرآن کو سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے میں اپنی نیت کی جانچ بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہم قرآن کیوں سیکھتے ہیں، کیوں سکھاتے ہیں، کیوں پڑھتے یا پڑھاتے ہیں۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ کوئی اپنے کسی عمل کے بارے میں اپنی نیت کو اپنے تئیں اپنے طور درست سمجھ رہا ہو، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہو۔ قرآن کریم سیکھنے اور پڑھنے کے بارے میں اپنی نیت کو جانچنے کے لیے اور دوسروں کے اطوار انداز کو دیکھ کر ان کے قرآن سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے کی حقیقت اور انجام کے بارے میں اندازہ کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے کچھ کسوٹیاں بتائی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ان کسوٹیوں کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی جانچ کر سکیں، ان کسوٹیوں پر خود کو پرکھ سکیں، اور ایسے ہمارے دیگر مسلمان بھائی اور بہن جو قرآن کی تعلیم میں مشغول نظر آتے ہیں، کچھ ان کے بارے میں بھی اندازہ رکھ سکیں۔ آئیے سنیے وہ کسوٹیاں جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں، اور پھر ان کے مطابق جانچیے کہ کس کا قرآن سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا کون سے زمرے میں آتا ہے، کون سی کسوٹی پر پورا اترتا ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم خود کس گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تعلموا القرآن، قرآن سیکھو، واسألوا اللہ بہ الجنہ، اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو، قبل ان یتعلمہ قوم یسألون بہ دنیا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ قرآن سیکھیں جو قرآن کے ذریعے دنیا کا سوال کیا کریں گے۔ فإن القرآن یتعلمہ ثلاثہ، بے شک قرآن تین قسم کے لوگ سیکھتے ہیں۔ رجل یباہی بہ، پہلی قسم کے کون لوگ؟ وہ آدمی جو قرآن کے ذریعے اپنی بڑائی جتاتا ہے، اور رجل یستأکل بہ، رجل یستأکل بہ، وہ آدمی جو قرآن کے ذریعے کھاتا ہے، قرآن کو کمائی کا ذریعہ بناتا ہے۔ رجل یقرأہ للہ، اور تیسرا وہ آدمی جو قرآن اللہ کے لیے پڑھتا ہے۔ سلسلہ الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 258۔ اس حدیث شریف میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم عطا فرمائی کہ قرآن صرف آخرت کی خیر اور اللہ کے قرب کے لیے سیکھا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم سیکھنا دنیاوی فائدوں کا سبب تو ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے نقصان کا سبب بھی ہوگا۔ اس مسئلے کو قرآن کے ذریعے دنیا کمانے کو، کمائی کرنے کو، مال کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں، اس مسئلے کو الحمدللہ تفصیل کے ساتھ میری کتاب وہ ہم میں سے نہیں کہ چوتھے مسئلے میں بیان کیا گیا ہے، اور الحمدللہ اس کا صوتی بیان بھی میرے اسی چینل پر موجود ہے، اسے بھی سنیے گا، انشاءاللہ مزید خیر اور فائدے کا سبب ہی ہوگا۔ اس حدیث شریف میں جو کہ ابھی آپ کو سنائی ہے، اس حدیث شریف میں جو معاملات بیان کیے گئے ہیں اس کی مزید وضاحت ہمیں ایک اور حدیث شریف میں ملتی ہے۔ بشیر بن ابی عمر الخولانی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ انہیں الولید بن قیس رحمہ اللہ نے بتایا کہ انہوں نے یعنی الولید نے
ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یکون خلف من بعد 60 سنہ، اور یہ آیت بھی تلاوت فرمائی کہ ادعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، یکون خلف من بعد 60 سنة اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، 60 سال بعد ایسے لوگ آئیں گے جو نماز ضائع کریں گے اور خواہشات کی پیروی کریں گے، بس جلد ہی لوگ غیا میں پہنچیں گے۔ غیا جہنم کی ایک وادی ہے۔ ثم یکون خلف یقرؤون القرآن لا یعدو تراقیہم، پھر ایسے لوگ آئیں گے، ان 60 سال والوں کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے گلوں حلق سے آگے نہیں جائے گا۔ وَيَقْرَأَ الْقُرْآنَ 3، اور قرآن 3 قسم کے لوگ پڑھتے ہیں، مومن ایمان والا، ومنافق اور منافق، وفاجر اور فاجر۔ بشیر الخولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ولید رحمہ اللہ سے پوچھا کہ یہ تینوں کیا ہیں، یعنی یہ تینوں قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ تو ولید رحمہ اللہ نے بتایا منافق وہ ہے جو قرآن کا منکر ہو، یعنی دل سے قرآن پر ایمان نہ رکھتا ہو، صرف دکھاوے کے لیے پڑھتا ہو، اور فاجر وہ ہے جو قرآن کے ذریعے کھاتا ہو، یعنی قرآن کو کسی بھی طور کسی قسم کی کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہو، خواہ وہ براہ راست مال و دولت لیتا ہو یا رتبہ و جا بنا کر اس راستے سے مال و متاع بٹورنے کا سلسلہ کرتا ہو، اور مومن وہ ہے جو قرآن پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ حدیث شریف المستدرک الحاکم میں ہے، کتاب التفسیر میں سے باب تفسیر سورہ مریم میں۔ امام الذہبی رحمہ اللہ نے تلخیص میں اسے صحیح قرار دیا ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، کتاب الرقاق باب نمبر 8 میں، مسند احمد میں بھی ہے، مسند ابی سعید الخدری میں سے حدیث نمبر 373 اور امام البانی نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے، سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں حدیث نمبر 3043۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں پہلے والے فرمان کی مزید وضاحت میسر ہو جاتی ہے، اور یہ بات ان دونوں فرامین مبارکہ کی روشنی میں بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کا ہر قاری اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوتا اور نہ ہی اللہ کی رضا کے لیے سیکھ رہا ہوتا ہے، بلکہ کوئی تو صرف دنیا میں اپنی قرآن خوانی کی بنا پر اترانے اور فخر کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے، جبکہ اس کے دل میں قرآن پر ایمان نہیں ہوتا، جسے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق قرار دیا، اور اس کا یہ نفاق، یہ منافقت اس شخص کے اقوال اور خاص طور پر اس کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ آج کے دور میں ہمارے سامنے قرآنی ہیں جو کہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، قرآن کو اپنی سوچ، اپنی سمجھ، اپنی فکر، اپنے فلسفوں کے مطابق سمجھتے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی طرح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی اس سوچ اور سمجھ کو ہی حرف آخر سمجھتے ہیں، اور اپنی اس اندھیری عقل کے اندھیروں میں گم ہو کر قرآن شریف کو بالکل نامناسب انداز میں سمجھ کر لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور خود تو گمراہ ہوتے ہی ہیں، صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ نفاق، یہ منافقت ایسے لوگوں کے قول اور فعل سے صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کی کچھ وضاحت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور فرمان میں بھی ملتی ہے، جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، بے شک خبردار رہو، یاد رکھو کہ یقیناً مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس ہی کی طرح بھی، یعنی قرآن کریم بھی دیا گیا ہے اور قرآن کریم کے علاوہ اس کے جیسی اور بھی وحی ہوئی ہے مجھے۔ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن، خبردار رہو، یاد رکھو، قریب ہی ہے کہ تم لوگ ایسا شخص پاؤ گے، یعنی ایسے لوگ ہوں گے جو بھرے پیٹ کی حالت میں اپنی نشست گاہ پر ٹیک لگائے ہوگا اور کہے گا علیکم بہذا القرآن، تم لوگوں پر قرآن کی پیروی کرنا فرض ہے،
فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، لہذا تم لوگ جو کچھ قرآن میں حلال پاتے ہو اسے حلال قرار دو، اور جو کچھ قرآن میں حرام پاتے ہو اسے حرام قرار دو، یعنی قرآن کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو چھوڑ دو، بس قرآن کی حد تک رہو۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز میں ہی یہ وضاحت فرما دی کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار رہو، یاد رکھو کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ اس ہی کی طرح بھی اور بھی وہی ہوئی ہے میری طرف قرآن کے جیسی، قرآن کے ساتھ، صرف قرآن ہی نہیں۔ یہ حدیث شریف سنن ابو داؤد میں کتاب السنہ میں، مسند احمد، سنن البیہقی وغیرہ میں بھی ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو ان احادیث شریفہ کی روشنی میں قرآن کریم پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، سمجھنے والے اور سمجھانے والے لوگوں کی تین قسمیں سمجھ میں آتی ہیں، تین قسمیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو کہ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، ان لوگوں میں ان احادیث شریفہ کی روشنی میں تین اقسام نظر آتی ہیں۔ پہلی قسم میں وہ لوگ ہیں جو ابھی ذکر کیے گئے حدیث شریف کے بیان کے مطابق، اس میں بتائے گئے حال کے مطابق ہوتے ہیں، اور اسی میں ذکر کردہ باتوں کے جیسی باتیں کرتے ہوئے دکھائی اور سنائی دے رہے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں اور مستقبل میں بھی ایسے لوگ دکھائی دیتے رہیں گے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کی روشنی میں ایسے لوگوں کی قرآن خوانی اور قرآن فہمی اور قرآن کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، نہ ہی اللہ کی رضا کا سبب تھا، نہ ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جی ہاں، لوگوں میں اپنی قرآن خوانی اور اپنی قرآن فہمی کا روب جمانے کے لیے، اپنی خوش فہمی پر اترانے کے لیے، اپنے آپ پر فخر کرنے کے لیے قرآن خوانی، قرآنی دروس اور تدریس اور قرآنی تدبر و تفہیم وغیرہ کے خود ساختہ لیکن مخالف قرآن مظاہرے کیے جاتے ہیں۔ حدیث شریف، سنت شریفہ کا انکار کر کے، غلط تعویلات کر کے قرآن کے مخالف ہونے کا خود ہی اپنے اوپر یہ اتمام حجت کر لیتے ہیں۔ یہ پہلی قسم کے لوگ۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھا کر، سکھا کر، اس کو آڑ بنا کر اس کے ذریعے دنیا کا مال اور دیگر فائدے حاصل کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرواتا چلوں کہ اس مسئلے کو الحمدللہ میری کتاب وہ ہم میں سے نہیں کہ چوتھے مسئلے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کتابی صورت میں وہ کتاب و سنت.com پر میسر ہے، اور صوتی بیان کی صورت میں اس چینل پر بھی میسر ہے، اسے بھی ضرور سنیے گا، انشاءاللہ بہت مزید فائدے کا سبب ہوگا۔ تو قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے والوں میں سے تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے پڑھتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی رضا پانے کی نیت کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں ہوتی قرآن شریف کو پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پہلی دو قسم کے قرآن پڑھنے والوں کی پہچان عطا فرمائے، پہلی دو قسم کے قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے والوں کی پہچان عطا فرمائے، اور ان میں سے بن جانے سے اور ان کے تابع فرمان بن جانے سے، ان کے متاثرین میں سے بن جانے والے سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت خاص سے ہم لوگوں کو تیسری قسم میں سے بنائے جو ایمان کے ساتھ قرآن کریم کو صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے ہی اور اس کے ہی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سیکھتے ہیں، نہ کہ اپنی عقل، سوچ، فکر، منطق، فلسفے اور لغت کی قلا بازیوں کے ذریعے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔